ہماری ریاست کے تلنگانہ کے وزیر صحت کا بیان آج اخبارات میں شائع ہوا ہے اور اخباروں نے سرخی لگائی ہے کہ کورونا کا واحد علاج ہمت ہے۔ اس بیماری کا، اس کورونا کا واحد علاج ہمت ہے۔ ہمارے وزیر صحت کی یہ بات بالکل بجا ہے۔ انسان کو اللہ نے جو دماغ دیا ہے اور انسان کے اندر ہمت اور حوصلے کی جو صلاحیت اللہ نے رکھی ہے، وہ ایسی ہے کہ اس کے سامنے بڑی سے بڑی طاقتیں جھک جاتی ہیں۔ اللہ نے انسان کو یہ چیز دی ہے اور یہ ہمت، یہی قوت مدافعت کا ذریعہ ہے۔ لیکن اس وقت موجودہ صورتحال میں جو بات قابل فکر ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہمارے وزیر صحت نے فرمایا کہ کورونا کا واحد علاج ہمت ہے، لیکن ہمارا پورا سسٹم ہمت شکنی کا کام کر رہا ہے، ہمت کو توڑنے کا کام کر رہا ہے، خوف پھیلانے کا کام کر رہا ہے۔ اور گزشتہ چند مہینوں میں یہ کام اتنا ہو چکا ہے کہ اب لوگوں سے خوف دور کرنے سے بھی دور نہیں ہو رہا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے، لوگ بعض اوقات ہماری باتوں کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ کی فیلڈ نہیں ہے، لیکن جو باتیں فیلڈ کے لوگ کہہ رہے ہیں آپ شروع ہی سے سنتے آ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص کورونا پازیٹیو پایا جائے اور پھر کچھ وقت کے بعد وہ کورونا نگیٹیو ہو جائے اور اس سے شفا یاب ہو جائے تو وہ اتنا صحت مند ہوتا ہے اس مرض سے مقابلے کے معاملے میں کہ اس کے خون کا عطیہ پلازما دوسرے کو دیا جائے تو دوسرے کا علاج ممکن ہے اس سے، پھر اس سے کسی اور کو نقصان نہیں پہنچتا، بلکہ وہ خود اتنا پاورفل طاقتور ہوتا ہے کہ اس کے خون کا عطیہ لیا جائے، پلازما لیا جائے اور کسی مریض کو دیا جائے تو اس سے اس کے صحت یاب ہونے کی توقع ہو جاتی ہے، اور ڈاکٹروں کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر اینٹی باڈیز پیدا ہو جاتی ہیں، یعنی وہ دوسروں سے زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے اس مرض سے مقابلے کے معاملے میں۔ لیکن یہ خوف اتنا پھیلایا گیا ہے کہ ایک شخص اس وائرس سے متاثر ہوتا ہے، بخار آئے نہ آئے پازیٹیو ہوتا ہے، کچھ وقت کے بعد نیگیٹو ہو جاتا ہے، اس کے بعد بھی لوگ اس سے بھاگ رہے ہیں، لوگ اس سے دور ہو رہے ہیں۔ چنانچہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کو تو آیا، گھر والوں کو بھی آیا، دور ہو گیا، ٹیسٹ کرایا گیا، پازیٹیو بھی ہوا، پھر نیگیٹو ہو گیا، مگر مسجد کے ساتھی تک مصافحہ کیے بغیر دور سے بھاگنا چاہ رہے ہیں۔ جناب ان کو کرونا ہو گیا تھا۔ یہ خوف جو اور کرنے کی بات یہ ہے کہ بے شک ہمت، قوت مدافعت، انسان کی جو دماغی صلاحیت ہے یہ سب سے زیادہ مددگار ہے اس مرض سے مقابلے کے لیے، لیکن شروع دن سے ہمارا سسٹم اس ہمت کو توڑنے کا کام کر رہا ہے۔ گاندھی ہاسپٹل کے سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر راجا راؤ صاحب کا 1-2 ہفتے پہلے اخبار میں بیان آیا کہ اگر کوئی شخص کورونا پازیٹیو پایا جائے اور 10 دن گزر جائیں پھر اس کے بعد وہ وائرس اس سے دوسرے میں منتقل نہیں ہوتا، چاہے اس کی نیگیٹو رپورٹ ابھی نہ آئی ہو۔ لیکن میں جیسے آپ سے بتا رہا ہوں کہ جس کی نیگیٹو رپورٹ آ گئی، جس کو بخار آ کے 1 مہینہ 1.5 مہینہ ہو گیا، لوگ اس سے بھی بھاگ رہے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس خوف کا نتیجہ ہے جو خوف پیدا کر دیا گیا ہے، جو خوف پھیلا دیا گیا ہے۔ چنانچہ جو لوگ مر رہے ہیں، ہمارا تو ویسے ایمان اور عقیدہ ہے
کہ ظاہری اسباب چاہے کچھ بھی ہوں لیکن وقت اس کا مقرر شدہ تھا. لیکن بہرحال کسی کو اگر چاقو سے مارا جائے تو ضرور کہا جائے گا کہ بھئی چاقو کے مارنے سے اس کی موت ہوئی ہے. کسی کو گولی ماری جائے تو کہا جائے گا کہ بھائی گولی مارنے سے اس کی موت ہوئی ہے. کسی کو سولی دی جائے تو کہا جائے گا کہ بھئی سولی دینے سے اس کی موت ہوئی ہے. تو ان ظاہری اسباب کے درجے میں دیکھا جائے تو بہت سے مریضوں کی موت اس خوف کے سبب ہوئی. اس کے نتیجے میں ہارٹ اٹیک ہو گیا ان کو. اس خوف کے نتیجے میں ڈاکٹرز ان کے قریب نہیں آئے، نرسیں ان کے قریب نہیں آئی. حیدرآباد کے ایک نوجوان کا وائس کلپ فیس بک پہ میں نے سنا. وہ فون پہ اپنے کسی رشتہ دار دوست سے بات کر رہا ہے کہ میرے بھائی کا علاج بھی صحیح نہیں کیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ جب تک رپورٹ نہیں آئے گی کچھ نہیں کیا جائے گا. پھر اس کا انتقال ہو گیا. پھر نعش ہمارے حوالے نہیں کی گئی. پھر اس کے بعد 2-3 دن کے بعد رپورٹ آئی کہ کورونا نیگیٹو ہے اور اس کو نیمونیا تھا. تو نیمونیا کی تو دوا موجود ہے آپ کے پاس، علاج موجود ہے آپ کے پاس، لیکن آپ نے اسے ہاتھ نہیں لگایا. یہ خوف، یہ ڈر. اور اس معاملے میں اس سے پہلے بھی اپنی گزارشات میں عرض کر چکا ہوں کہ بھائی دوسروں کے مقابلے میں مسلمان کو تو کم سے کم مضبوط ہونا چاہیے. ہم بیماری کا انکار نہیں کر رہے ہیں اور احتیاطی تدبیروں سے بھی نہیں روک رہے ہیں، مگر اتنی احتیاطی تدبیریں کہ احتیاط خود بیماری بن جائے اور خوف اتنا پیدا ہو جائے کہ وہ خوف ہلاکت کا سبب بن جائے، یہ کون سی عقل کی بات ہے؟ یہ کون سی سمجھداری کی بات ہے؟ تدبیر احتیاطی کرنا بے شک اہم ہے، اس سے ہمیں انکار نہیں ہے، لیکن اصل چیز اللہ کا حکم ہے، اس کے بغیر بیماری لگتی نہیں ہے. ظاہری سبب چاہے کچھ بن جائے، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے اللہ نے موت کا جو وقت لکھا ہے موت اس سے ایک لمحہ پہلے نہیں آ سکتی. حسین ساگر میں چھلانگ لگا دی بہت سے لوگوں نے، اس کے باوجود بچا لیا گیا ان کو. پڑوسی ملک میں چند دن پہلے ایک ہوائی جہاز گر گیا، کریش ہو گیا، سارے مسافرین مر گئے، صرف 2 آدمی بچ گئے اور ان کو کوئی گزند اور نقصان بھی نہیں پہنچا. لوگوں، سر کی آنکھیں کھلی ہیں، عقل کی آنکھیں کھولو. ایسے بے عقل مت بن جاؤ کہ ایمان پر سوالیہ نشان کھڑا ہو جائے. ہمارے پڑوسی ملک کے سوشل میڈیا پہ کوئی چینل چلانے والے ہیں جن کا نام اس ملک کے حکمران کے ہم نام ہیں، وہ عمران خان. بہت پہلے ان کا ویڈیو آیا، انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر نے اتنی احتیاط کی کہ حکومت نے جتنا بتایا اس سے زیادہ احتیاط کی. ہمارے گھر کے سامنے کا گیٹ کبھی نہیں کھلا جب سے یہ وبا شروع ہوئی ہے، اور مجھے کبھی کبھی کوئی پروگرام ضروری تھا تو میں باہر پیچھے کے کمرے سے جاتا تھا راستے سے، اور پیچھے کے راستے میں ایک کمرہ ہے ہمارا اور اس کمرے میں حمام ہے، اور میں باہر جاتا تھا تو پھر وہاں آتا تھا، اپنے پورے کپڑے تبدیل کرتا تھا، نہاتا تھا، سینیٹائز کرتا تھا اپنے کپڑوں کو جراثیم کچھ چیزوں پانی میں ڈال کر ڈبو کر کے پھر گھر کے اندر داخل ہوتا تھا. اس کے علاوہ ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہوا، مگر ہمارے گھر میں 4 کورونا پازیٹیو ہیں. غالباً ہماری ریاست کے کسی MLA کے گھر میں آ گیا. اتنی احتیاط کی تھی کہ کچھ پوچھو مت، تو بعد میں سوچا گیا کہاں سے آیا تو وہ فلاں ترکاری والی سے آیا ہوگا. ارے لوگوں، جو لوگ انہی چیزوں پہ یقین رکھتے ہیں وہ اپنے دماغ کو پاگل کریں. اس میں جس کا اللہ پہ ایمان ہو اسے یقین کرنا چاہیے کہ اللہ کا حکم تھا تو آ گیا، کہیں سے بھی آ گیا. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. جہاں بھی کسی مضبوط سے مضبوط قلعے میں چلے جاؤ تم،
موت اگر تمہاری لکھی ہوئی ہے، وقت لکھا ہوا ہے، وہ آ کے رہے گی ہر صورت میں۔ اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے کورونا کے مریضوں کی خدمت کی، جنہوں نے بنگلور میں بہت سے نوجوان ہیں جنہوں نے میتوں کو تیمم کروایا، بہت سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے کورونا کے مریضوں کو غسل دیا۔ الحمدللہ کچھ نہیں ہوا ان کو۔ اور پھر غسل پہ بات یاد آئی کہ WHO اور ہمارے ملک کی جو بڑا ادارہ ہے IMCR ہے، وہ مجھے تلفظ یاد نہیں ہے، جو میڈیکل کونسل ہے، انڈین میڈیکل کونسل، تو دونوں کی طرف سے یہ بات توثیق شدہ ہے کہ کورونا کی میت کو بھی 3 گھنٹے 4 گھنٹے کے بعد اس میت کا وائرس دوسرے میں منتقل نہیں ہوتا ہے۔ مجھے جب پہلے میں نے خبر پڑھی سوشل میڈیا پہ، تو میں نے ایک نوجوان کو جو واقف کار ہے ان کو بھیجا کہ بھئی یہ ایسی ہی خبر ہے یا اس کو ویب سائٹ وغیرہ سے آپ تحقیق کر کے مجھے بتاؤ کہ مصدقہ ہے یا غیر مصدقہ ہے۔ تو انہوں نے تحقیق کر کے بتایا کہ خبر مصدقہ ہے، اور WHO اور ہماری میڈیکل کونسل دونوں بھی یہ کہتے ہیں کہ 2-3 گھنٹے کے بعد پھر اس کے وائرس دوسرے میں منتقل نہیں ہوتے۔ مگر خوف جس کی بات میں کر رہا ہوں وہ اتنا بڑا ہوا ہے کہ لوگوں نے غسل پر قدرت ہوتے ہوئے بھی غسل نہیں دیا ہے۔ اولاد قریب نہیں آئی ہے۔ شروع میں جب خوف پھیلا ہوا تھا، ایک جگہ سے فون آیا مجھے، اس مسجد کے ذمہ دار فون کر رہے تھے کہ بھئی ایک ہمارے محلے کے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ مسجد کے کسی حصے میں غسل دیا جائے۔ میں نے کہا بھئی کیوں؟ مسجد میں مسائل ہوں گے حالات کے اعتبار سے، دوسرے بھی مصلی آتے ہیں، دوسروں کو اعتراض ہوگا، بھئی کسی گھر میں کہیں پر کرو، کوئی انتظام کرو ان کا، کسی گھر کے صحن میں باہر اندر مت لے جاؤ۔ تو پھر بعد میں تفصیل معلوم ہوئی کہ خود وہ صاحب جائیداد ہیں، کئی مکانات ہیں ان کے، کوئی مالی اعتبار سے قلاش آدمی نہیں ہے، خوب مال والے آدمی ہیں، مگر ان کے متعلقین ہی ان کو اپنے کسی گھر کے اندر لے جانے کے لیے تیار نہیں۔ تو بھائی خود WHO کہہ رہا ہے کہ بھائی 3-4 گھنٹے کے بعد وائرس منتقل نہیں ہوتا، اس میت کا احترام، اسے احترام کے ساتھ رخصت کرنا ہماری شرعی، دینی، اخلاقی ذمہ داری ہے، مگر ہم اتنے خوف زدہ ہیں۔ تو بہرحال، اور اس کا اثر نظر آ رہا ہے، نمازیوں پر نظر آ رہا ہے، اور چیزوں میں نظر آ رہا ہے، بعض لوگوں کی احتیاط معلوم کرنے سے معلوم ہو رہا ہے کہ بھئی ان پہ بھی اتنا خوف غالب ہے۔ تو میرے دوستو احتیاط کرو، مگر اتنی احتیاط نہیں کہ احتیاط بیماری بن جائے۔ خوف کو دور کرو، اور ہمارے وزیر صحت نے جو بیان دیا ہے وہ بالکل بجا ہے کہ جو ہمت ہے وہ انسان کے لیے سب سے بڑا محافظ ہے، اللہ نے اسے وہ یہ نعمت دی ہے، یہ دولت دی ہے، اس وجہ سے احتیاط ضرور کریں، مگر اپنی ہمت کو ختم ہونے نہ دیں، خوف کو غالب ہونے نہ دیں، اور اپنے ضروری کام احتیاطی تدبیروں کے ساتھ انجام دیتے رہیں۔ پورے ملک کی نہیں بلکہ پوری دنیا کی معیشت کو نقصان پہنچا ہے، اور مالدار لوگ تو اور 2 سال گزارا کر سکتے ہیں، لیکن جو غریب اور کمزور لوگ ہیں ان کے لیے تو اپنی زندگی کا گزارا کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ حقیقتوں کو آشکارا فرمائے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو صحیح چیز کی سمجھ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ انسانیت کے دشمنوں سے اللہ تعالیٰ انسانیت کی حفاظت فرمائے، انسانیت کو نجات عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت اور عافیت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے، ابتلاءات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہر طرح کی عافیت نصیب فرمائے، اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔